محفلیں ہمارے یہاں سج تو جاتی ہیں، یا تو شادی کے موقعوں پر یا ایصال ثواب کی محفلیں۔ نہایت ہی خوشی ہوتی ہے تو کچھ محفلیں سج جاتی ہے، نہایت ہی غم ہوتا ہے تو محفلیں سج جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کچھ رسمیں ادا کر لینا۔ شادی کے موقع پر کچھ رسمیں ادا کر لی جائے، وہ بہت سی رسمیں ہونی ہمارے یہاں پر، جس میں سے ایک یہ رسم بھی صحیح، کچھ تو ذکر الہی ہو، کچھ تو ذکر مصطفیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں خوب نوازے، اور پھر ہمارا مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اور آپ اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں۔ یہ محفلیں صرف اور صرف ایک وقت گزاری کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ جب بات اللہ اور رسول کے دین کی اور شریعت کی آ جائے تو اس صورت میں ہم اپنی تمام تر خواہشیں بھول جانے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو سجایا ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے پاک محفل ہو تو اس کے اندر نہایت ہی ادب کا مسئلہ رکھنا چاہیے، نہایت ہی ادب کا مسئلہ۔ یہ انتظامات سب پہلے کرنے کے ہیں۔ ایسا نہ ہونا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہو، نعت مبارکہ چل رہی ہو، اس کے اندر انتظامات کرتے ہیں جس کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ وہ ذوق، وہ شوق جو آقا کی محبت کے ساتھ ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اہمیت ہوتی ہے اس بات کی جس میں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ شاید اتنے انتظامات آپ اور کسی محفل میں نہیں کرتے ہوں گے اس انداز سے۔ تو خدا را ایک بات کہتا ہوں، صرف وہ شعر بڑا مشہور ہے، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ تمام کائنات میں اگر ادب کا مقام کوئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ جنید و بایزید بھی یہاں آتے ہیں تو اپنا سانس لینا بھول جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکر مصطفیٰ چل رہا ہے اور ہم سے بے ادبی ہو جائے۔ تو اس لیے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کریں۔ مسئلہ شادی کے موقع کا بھی ہے، شادی پر آپ کو ایک لمبا طویل عنوان سننا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنے یہاں نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہمیں اپنی خواہشات بدلنی ہوں گی، اپنے مزاج بدلنے ہوں گے، اپنی طلب، اپنی منشا، تمنائیں یہ بدلنی ہوں گی، کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پرستار نہیں بنایا ہے۔ دنیا کی چاہت مسلمانوں کو نہیں دی گئی ہے، مسلمانوں کو صرف ایک چاہت دی گئی ہے، وہ چاہت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، وعظ و نصیحت کروں، اس کا مقصد بھی صرف ایک ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہو کہ اس لیے سن رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس لیے گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور یہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی مقصد عظیم تھا۔ لیکن ہم اور آپ نے اس کا مقصد کچھ اور سمجھا ہے۔ اللہ، رزق کی تلاش، سکون کی تلاش، راحتوں کی تلاش، عزتوں کی تلاش، اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو چھوڑ کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم تلاش کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ عزتیں کسی کام کی نہیں ہے، یہ منصب، یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے جنہیں تم رسول اللہ کو چھوڑ کر حاصل کرنا چاہتے ہو۔ حقیقت میں عزتیں وہی میسر آئیں گی، حقیقت میں عزتیں وہی کام کی ہیں جو رسول اللہ کے دربار سے ملنے والی ہیں۔ دنیا میں بادشاہ بہت ہوئے ہیں، جن کے نام بہت ہوئے ہیں، لیکن ان کے تذکرے بھلائیوں کے ساتھ باقی نہیں ہیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے عظیم سلطان ہوئے، ایک ایسے فرما رواں ہوئے کہ بظاہر جسم پر پھٹا لباس تھا، بوریا نشین تھے، خاک پر سو جانا پسند کرتے تھے، لیکن حالت یہ تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کے دین کے پیروکار تھے، دنیا نہیں چاہی، دین کو چاہا، نفسانی خواہشات کو ختم کر لیا۔ دنیا کے بادشاہ اچھائیوں کے ساتھ ذکر نہیں کیے جاتے، لیکن جب فاروق اعظم کا ذکر آتا ہے تو آج دنیا میں جو بھی بادشاہ بنے اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ فاروق اعظم کا کردار پڑھے۔ جب تک عمر فاروق کو نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
عدل و انصاف اگر کسی نے زمین پر قائم کیا تو عمر فاروق نے کیا ہے. کیوں؟ بات اتنی ہے، کرنا وہ ہے جو اللہ اور رسول نے کہہ دیا ہے، اور جس سے منع کر دیا ہے وہ بات نہیں کرنی ہے. انہی چیزوں میں سے چند چیزیں ہیں. ادب کے ساتھ ہمارے جب شادیاں ہوتی ہیں یہاں پر رسمیں بڑی عجیب عجیب ہے. کیا کرتے ہیں مولانا؟ گیت گوانے. ایک رسم ہے ہماری یہاں پر، اور پھر عورتوں کو بلائیں گے، گیت گائیں گے، پھر اس کے بعد میں پتہ نہیں پلیٹیں وغیرہ کیا کیا تقسیم کی جاتی ہیں. یہ رسم کہاں سے آ گئی؟ کوئی حقیقت ہے اس کی؟ ضروری ہے گیت گانے؟ جو گیت گانے والی ہیں انہیں پتہ نہیں وہ کیا گا رہی ہیں. بسا اوقات تو اتنی بیہودہ باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ بندہ سنے تو شرم آ جائے اسے. کس نے سکھا دی یہ کلمات تمہیں؟ کس نے کہا پڑھنے کے لیے؟ کس نے کہا تمہیں یہ گانے کے لیے؟ تو پیارے، اگر شادی کرنی تھی، تمہیں محفلیں سجانی ہے، تمہیں گیت گانے آتے ہیں، نعتیں پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ذکر رسول نہیں آتا ہے نا؟ تم گیت گا سکتی ہو، نعتیں نہیں گا سکتی ہو؟ گا سکتی ہو. تو ایک کام کرو، شادیوں میں گیت گانے والوں کو نہ بلاؤ، بلکہ تلاش ہو کہ ہماری قوم میں وہ بچیاں کہاں ہیں جو نعت اچھی پڑھا کرتی ہیں. ان بچوں کو بلا کے لاؤ، انہیں کہو کہ آج ہمارے گھر میں محفل سجانی ہے، شادی کا موقع ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار کسی دنیا دار کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ ہمارے گھر میں شادی ہے تو رسول اللہ کے ترانے گائے جائیں. آج پھر ماحول دیکھنا آپ اپنے گھر کا، کیا رونقیں ہوں گی، 4 چاند لگ جائیں گے آپ کے گھر کو، ایک سکون میسر آئے گا. تو پیارے، یہ گیت نکالیں اپنے گھر سے، رسول اللہ کی نعتوں کو شامل کریں. ایک بات. دوسری بات، بچیاں بہت ہوں گی آپ کے آس پاس میں جو مدرسہ بھی پڑھتی ہوں گی، انہیں قرآن پڑھنا آتا ہوگا، تو کیوں نہ ان کی محفلیں رکھیں آپ، انہیں قرآن پڑھوائیں، آپ نعت و مناقب پڑھائیں. کتنا اچھا ہوگا کہ سننے والے کو ثواب ملے گا، پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. اس کے بعد آپ اگر کچھ بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ. سبحان درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس بار نعت، منقبت، قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر میں کروائیں، گیتوں کو نکال دیں. ایک بات. دوسری بات، اور جب نکاح ہو جاتا ہے، دلہن کی وداعی کا وقت آتا ہے، تو اپنے یہاں وہ جو سلامی کی جو رسم ہے نا، سلامی کی رسم، اس میں سلامتیاں کہیں نہیں ہوتی ہیں، صرف وبال ہوتے ہیں، صرف حرام کاریاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ سلامی ہیں، سالیاں آتی ہیں، کس لیے؟ سلام کرنے. نہیں، سلام کرنے نہیں آتی، وہ بیہودہ مذاق کرنے آتی ہیں. برا نہ مانیے گا، حالت یہ ہوتی ہے کہ دلہے کے ساتھ چنے بدتمیز لڑکے لائے جاتے ہیں. ہاں بالکل. کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ وہ لڑکا کھڑا ہو جو لڑکیوں کو جواب اچھا دے سکے، اور لڑکیاں بھی پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں ان کا جواب دینا ہے. وہ لڑکے بیہودہ کرتے ہیں. کل تک جو لڑکیاں اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کر پاتی تھیں، وہ ان نامحرم لڑکوں کے سامنے کھڑی ہو کر بدتمیزیاں کر رہی ہوتی ہیں. ڈبل میننگ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ ادھر برا بولتے ہیں، وہ ادھر برا بولتے ہیں. کہاں سے سیکھ لی یہ باتیں؟ یہ دعوے ہیں تمہارے مسلمان ہونے کے؟ یہ ہے دین میں داخل ہونے کی باتیں؟ ارے پیارے، پلٹ آپ. اگر ہماری بہن بیٹیوں کو عادت ہے نا فاطمہ زہرا کی کنیز ہونے کی، عادت ہے نا فاتحہ لگانے کی کہ بی بی زہرا کی فاتحہ لگا لیں، ماں عائشہ کی فاتحہ لگا لیں، تو پیارے فاتحہ تک مت رکیں آپ. جس انداز سے بی بی زہرا کو حرام باتوں سے نفرت تھی، اپنے کردار کے اندر ویسا ہی پیدا کریں. نفرت کریں حرام چیزوں سے، اپنے اندر وہ محبت، وہ پاکیزگی پیدا کریں جو فاطمہ کا کردار ہے. یہ کیا طریقے ہیں تمہارے؟ میں تو اس انداز سے بات کرتا ہوں کہ یاد رکھیں، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، کالجز کے حالات ہیں، کالج میں بچی جاتی ہے نا یہاں پر، وہاں نامحرم بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹی جانا کالج، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرنا. یہی تو کہتے ہیں مراب کہ بیٹی تیرا باپ عزت دار، تیرا گھر عزت دار، اپنی عزت کی حفاظت کرنا. یہ ٹھیک ایسا ہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں پھینک دیں اور کہیں کہ بیٹا ڈوبنا نہیں ہے. ممکن ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے نا، ڈوبے گا نا. وہی حال ہمارا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ زبان کچھ اور کہتی ہے، کردار کچھ اور کہے گا.
میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو کالج جا کر سب کے ساتھ کھل مل جا، کھیل کود کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن زبان سے یہ کہوں گا کہ اپنی عزت بچانا نہیں۔ بچے غلط بات ہے، آگ ہاتھ میں دیکھ کر جلنے سے منع مت کر، وہ جلے گا ہی، دریا میں پھینک کر بندہ ڈوبے گا ہی۔ اور پھر بھی ہماری قوم مسلم کو تیرنا نہیں آتا، وہ دور چلے گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو تیرنے کی کیوں بات کرتے ہو جناب؟ ہم تو بہت شعر سن چکے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پیارے وہاں گھوڑے دوڑانے والے مصطفیٰ کے کردار کے مالک تھے۔ آج اگر تمہارے گھوڑے دریا میں آئے نا تو گھوڑے بھی ڈوبیں گے اور تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو کردار مصطفیٰ میں ڈھالیں، کردار صحابہ میں ڈھالیں۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں اپنے آپ کو بی بی زہرا، بی بی زینب، سکینہ کا کردار دیں تو صحیح، وہ خوبصورتی اختیار کریں تو صحیح، گھروں کو جنت بنائیں۔ بلکہ یوں کہیں آپ کے گھر سے گزرتے ہوئے کسی کو گانے کی آواز نہیں آنی چاہیے، گیتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر سے گزرتا ہوا سوچے کہ اچھا گھر میں لائٹیں لگی ہیں، موقع کون سا ہے، گانے بجے مطلب شادیوں کا ہے کہ نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر سے نعتوں کی آوازیں آنی چاہیے، گزرتا ہوا کہے کہ شادی ہے لیکن محفل میلاد مصطفیٰ سجی ہوئی ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں مولاب؟ کر سکتے ہیں، ڈی جے لگائیں گے نا، اسپیکر لگیں گے، تو ایک کام کریں، اسپیکر کے اندر بطور تبرک 2-4 نعتیں نہ بجانا، بلکہ کیا کرنا ہے، مکمل نعتیں بجانی ہے، صرف رسول اللہ کو خوش کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ آپ کی کوکھ میں پلنے والی اولاد بھی اچھی ہوگی، اللہ نیک اولاد عطا کرے گا، ایسی اولاد عطا کرے گا کہ آپ فخر کریں گے، ایسی اولاد کہ رات میں اگر آپ پیاسے ہوں اور اولاد سے کہیں کہ بیٹا پیاس لگی ہے اور بیٹا پانی لینے چلا جائے، آپ رات بھر سوتے رہیں اور بیٹا پانی لے کر کھڑا رہے کہ نہ جانے والد محترم کب اٹھیں اور پانی مانگ لیں۔ ایسی اولادیں اسی وقت ملیں گی جب آپ اپنے بچوں کو کردار مصطفیٰ سمجھائیں گے، باتوں سے نہیں، کردار سے۔ اپنے آپ کو ڈھالیں مصطفیٰ کے کردار میں، آ جائیں رسول اللہ کے ہو کر۔ کہنا چاہیے انسان کہ یار یہ مسلمان ہے، تو اس سے مسلمان بننے کی کوشش کریں، ہمارا کردار، ہمارا گھر بار، ہمارے بہن بھائی سب ہم جیسے ہوں، سب کا کردار ایک جیسا ہو۔ یہ خرافاتیں چھوڑ دیں یار۔ ڈی جے بھی اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈی جوں کی بلا سے محفوظ رکھے۔ میں ایک بہت طریقہ دیتا ہوں، اچھا سا طریقہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں رونق نہیں بن پا رہی ہے، بچوں کو الگ مسئلہ ہے، دوست یار سب کے ہوں گے نا، تو رات ہو نا ڈی جے نائٹ کرتے ہیں اپنے یہاں پر، ڈی جے نائٹ مت کرنا، دوست اکٹھے ہو جانا، آپ لوگ صرف دوست اکٹھے ہو جانا، مائک کا انتظام کرنا محفل کے اندر، کوئی نعت خواہ ہو آپ کی محفل کے اندر، بیکانے کے اندر بہت ہے الحمدللہ ثنا خوان مصطفیٰ، ان میں سے کسی ایک کو بلائیں، نعتیں چن کر رکھیں، آپ اپنی پسندیدہ نعتیں رکھیں، آپ گھر کی 4 دیواری میں ایک اسپیکر لگا دیں، آپ اس نعت خواہ کو کہے کہ بھائی تو پڑھ، اور سب مل کر اس کے ساتھ نعت پڑھیں، وہ رنگ جمائیں۔ آپ نے دیکھی ہوں گی غزلوں کی محفلیں، جب غزلیں ہوتی تو ایک ادھر سے پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا ادھر سے پڑھ رہا ہوتا ہے، انداز چھوڑ دیں۔ اس بار نعت مصطفیٰ کی محفل سجائیں، سب چیخ کے پڑھیں، ساتھ میں بچے پڑھیں گے، شوق پیدا ہوگا۔ ایک بار محفل سجے گی، دوسری بار بچے بھی سوچیں گے یہ ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے، بدلیں گے انشاءاللہ اپنے آپ۔